باپ بیٹی ایک ساتھ چل رہے ہیں، بیٹی تھک گئی، باپ نے کہا بیٹا تو آرام کر رہا، میں تجھے آگے مل جاؤں گا۔ بہن تھک جاتی ہے، بھائی تھک جاتا ہے، بہن کہتی ہے بھیا آپ آرام کرو، میں آپ کو آگے مل جاؤں۔ کیوں؟ ان کو یہ اطمینان ہے کہ ہم عباس کی جاگیر میں آتے ہیں۔ میں کچھ نہیں سکتا کہ بتاؤ کہ جب حسین رضا اپنے صاحب کے خدا مشکل آسانی کرے اور پوری دنیا میں عزاداری کرتے ہیں مولا کی، اور پاکستان میں آ کر کریں، ان کا بڑا حسین جملہ اور بڑا دل کو کاٹ دینے والا جملہ ایک مشاہدہ کہ کہتے ہیں کہ جب ہماری بہنوں کو عباس پر اتنا مان ہے تو خود عباس کی اپنی بہنوں کو عباس پر کتنا مان۔ سب کی رداؤں کا نگہدار ہے۔ اب اسی طرح گریے کی آواز بنا کرنا، شاید ہلکے والا ماتم نہ ہو، اپنے سروں پہ ماتم ضرور کرنا، کیونکہ سوائے میں ہلکے والا ماتم شاید نہ ہو پائے۔ اپنے ہاتھوں کو آزاد کرو، سروں پہ ماتم کرنا، گریہ کرنا۔ سب کی رداؤں کا نگہدار ہے، غازی میرا ایسا وفادار ہے، سب کی رداؤں کا نگہدار ہے، غازی میرا ایسا وفادار ہے، چھین نہیں سکتا کوئی چادری، جب تک عباس علمدار ہے۔ یہ کہہ کے بہنوں کو، یہ کہہ کے بہنوں کو زینب کا تسلی دینا، عباس ہے نا، عباس ہے نا، عباس ہے نا، عباس ہے نا۔ ہر ایک بہن کو بھلے کھڑے ہو کر ایک ہاتھ سے سینے پہ ماتم کرنے، ماتم کی آواز ہے، ہلکے والا نہیں، سینے پہ ماتم کرنا۔ عباس ہے نا، عباس ہے نا، عباس ہے نا، عباس ہے نا۔ ہر ایک بہن کو بھائی پہ مان ہوتا ہے، جہاں میں بھائی تو بہنوں کی جان ہوتا ہے، غموں کی دھوپ میں وہ سائبان ہوتا ہے، بس اس یقین سے خیموں میں مطمئن رہنا، عباس ہے نا، عباس ہے نا، عباس ہے نا، عباس ہے نا۔ اسی کے ساتھ ہماری میں آئی تھی گھر سے، بتاؤ ان کو ہے دارس، بتاؤ بتاؤ، اسی کے ساتھ ہماری میں آئی تھی گھر سے، بہت مجھے بھی ہے دارس اسی برادر سے، نہ ہونے دے گا وہ محروم ہم کو چادر سے، بڑھے جو رنج کے سائے تو بس یہی کہنا، عباس ہے نا، عباس ہے نا، عباس ہے نا، عباس ہے نا۔ کہاں یہ غازی سے، کہاں یہ غازی نے زین، کہاں یہ غازی نے کلثوم سے میری خواہر، فدا حسین پہ ہر ماں کرے گی اپنا پسر، فدا حسین پہ ہر ماں کرے گی اپنے پسر، جو تیرے بیٹے نہیں ہے تو کوئی غم نہ کرے، تیری طرف سے فدا شہد ہونے کو بہنا، عباس ہے نا، عباس ہے نا، عباس ہے نا، عباس ہے نا۔ پیر بولی سکینہ سے میری بچی، چچا سے کہہ دو وہ لے آئیں گے ابھی پانی، یہ مشق کیا ہے وہ دریا اٹھا کے لا دے ابھی، بس اپنی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دینا، عباس ہے نا، عباس ہے نا، عباس ہے نا، عباس ہے نا۔ بیان کیسے ہو منظر وہ دونوں جانب کا، ادھر ترائی پہ غازی کا مشق
इधर सकीना का प्यासों को दिलासा देना, अब्बास है ना, अब्बास है ना, अब्बास है ना, अब्बास है ना। उस बच्ची का कलाम पढ़ने लगा हूँ जिसके बारे में आपने सुना है कि वो चलते हुए नाके से गिरी। मैं मेरे हुसैन की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने मौलाना से मजलिस में सुना, वो कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा कि सकीना गिरी नहीं थी, गिराई गई। मेरी दरख्वास्त है जो खड़े हो, किसी ने फरमाइश करनी, किसी को कान में कह दूं मैं मसाइल पढ़ रहा हूँ, हाथ पकड़ के ना खींचे क्योंकि मैं परेशान हो जाता हूँ। बेटा आप भी मसाइल पे ध्यान, कोई हाथ ना लगा, ना मुझे पानी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल आराम से पढ़ रहा हूँ, मुझे मसाइल पढ़ना है। आप सिर्फ मसाइल पे दो, कोई हाथ और पाँव कपड़ा पकड़ कर ना खींचे, मेहरबानी करें। मसाइल से मेरा भी ध्यान हटता है, लोगों का भी हटता है। बिल्कुल खामोशी से जो काम हो चुका, जो इंतजाम हो चुका, किसी की तस्वीर बनती है नहीं बनती, नहीं बनती, जनाब इससे कहता कि निगाहों में महफूज होने चाहिए हमारे आंसू। मसला पढ़ने लगा हूँ, वो कौन सी बात है कि जहाँ सकीना गिरी नहीं, गिराई गई। करबला से कूफा शाम की तरफ काफिला रवां है, सकीना को नेज़ा मार कर गिराया गया। सकीना को एक नकाबपोश बीबी ने अपनी आंखों से दिया। वो ज़ईफ़ा कोई और नहीं थी, हुसैन की माँ, सकीना की दादी सैयदा फातिमा ज़हरा। अल्लाहु अकबर। यही इसी वक्त का इंतजार मुझे पूरे साल रहता है कि शायद मैं आऊँ और आपके साथ बीबी का पुरसा करूँ। आप खोल कर पुरसा करते हैं। अगर अभी बीबी को पता नहीं है कि ये ज़ईफ़ा उसकी दादी है, आगे नकाबपोश है। सफर में नेज़ा जब ज़ालिम ने मारा, गिरी नाके से गश खा कर सकीना, खुली जब आँख तो मंज़र देखा, गोदी में कोई ज़ईफ़ा था, चेहरे पर नकाब से लगा था खून, हाथों पे न जाने क्या ख्याल आया, सकीना ने कहा रोके, सकीना ने कहा रोके। सुनो खामोश क्यों हो तुम, हमारी जान जाती है, तुम्हारे पास से बाबा की मुझको खुशबू आती है। सकीना को सारे मातम सकीना को बताना, ज़ईफ़ा कौन हो तुम, ज़ईफ़ा कौन हो तुम। सकीना पर बहुत दिन बाद ऐसा वक्त आया है, किसी ने प्यार से आगोश में अपने सुनाया है। गए हैं जब से बाबा छोड़ के, सबने रुलाया है, नज़र से रुखसारों पे भारी हाथ उठाया है, मगर तुमने जब से हाथ फेरा है, कभी है दर्द में तुमसे कोई तो रिश्ता मेरा है। सकीना को बताना, ज़ईफ़ा कौन हो तुम, ज़ईफ़ा कौन हो तुम। ज़ईफ़ा ने कहा बच्ची मुझे बता तेरे साथ क्या क्या हुआ। ज़ाहिर है जिसका घर लुट गया हो, बाबा शहीद हो गया, भाई शहीद हो गए, सब कुछ गुजर गया, बच्ची 4 साल की हो और उस पर इतने जुल्म किए गए हो जितने उसकी उम्र भी ना हो, 4 साल की उम्र में इतने सपने सहने के बाद कोई हमदर्द उसको मिल जाए तो बच्ची तो अपने दिल का हाल कहेगी ना। वो कहती है ज़ईफ़ा कभी मुझको गिराने के लिए मारा है तुर्रे से,
اور چیخ مار کر گریا کرتی. مولانا کہہ رہے تھے نا کہ چیخ مار کر گریا. مولا فرماتے ہیں ہمارے جب کہ ہم نے ایسے رویا کرو چیخ مار کر جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان کی لاش پر روتی ہے. کبھی مجھ کو گرانے کے لیے مارا ہے دل سے, کبھی رہوار دوڑایا, کبھی مارا ہے نیزے سے. اسے معلوم تھا مر جاؤں گی تیزی سے گرنے سے, نئے نئے جان کر مجھ کو گرایا چلتے ناکے سے. اگر تھاما نہیں ہوتا مجھے تم نے یہاں بھی میری دادی کی طرح ٹوٹ جاتی پسلیاں میں. سکینہ کو بتانا ضعیفہ کون ہو تم, ضعیفہ کون ہو. ضعیفہ کہتی ہے بچی نے مجھے اپنے سینے پر سناتی ہوں, سناتی ہوں تو اتنی بے چینی سے کیوں سوتی ہے. بچی کہتی ہے ضعیفہ کیا بتاؤں, ہمیشہ سے کبھی کسی بچی کا ہی پڑھنا, ہمیشہ سے میرا بستر میرے بابا کا سیدھا تھا, مگر ایک دن تمہیں کے ساتھ یہ منظر دیکھا تھا, میرے بابا کا قاتل بھی اسی سینے پہ بیٹھا تھا. ماتم برو سنو, میرے بابا کا قاتل بھی اسی سینے پہ بیٹھا تھا. گلوئے خشک پہ خنجر سے گن کر وار کرتا تھا. ضعیفہ اپنے ہاتھوں کو دکھا, ہاتھوں کو دکھا. ضعیفہ نے ہاتھ دکھائے, بیوی سکینہ نے ضعیفہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرماتی ہے لگا ہے جو تمہارے ہاتھ پر یہ خون کس کا ہے, زخمی انگلیوں جیسے کسی خنجر کو روتا ہے. سکینہ کو بتانا ضعیفہ کون ہو. آخری مصرع ضعیفہ کون ہو تم, جو منہ پہ ختم کرنے آئے ہو. آخری مصرع بی بی سکینہ کے منہ پہ تو اچھے لگے. آخری مصرع پڑھ رہا ہوں, وقت ہو گیا ہے دوسری مجلس کا, بلکہ اس سے زیادہ ہو چکا ہے. مجھے ابھی ناصر آباد جنگلیس کے فوراً بات کرنا آپ سب نے بات ضرور, اگر وقت ہو تو آئیں. اس کے بعد پھر جامعۃ الثقلین احمد پارک وہاں ضرور. اس کے بعد یعنی ناصر آباد جن کے بعد میں وہاں پڑھوں گا, جو کلام فرمائشیں رہ جائیں گی وہاں پڑھوں گا. آخری شعر پڑھ رہا ہوں, زداروں اپنے آپ کو آمادہ کرنا, سروں پہ منہ پہ ماتم کرنا, کیونکہ بی بی سکینہ کہتی ہے میرے چھینے گاہر تازیہ نے بھی لگائے ہیں, گلا رسی میں باندھا, گلا رسی میں باندھا, ڈھیر کا بازار لائے, سرے عباس کے آگے تماچے میں نے کھائے ہیں, سرے عباس کے آگے تماچے میں نے کھائے ہیں. سفیدی آ گئی بالوں میں اتنے غم اٹھائے ہیں, ضعیفوں کی طرح سے سہارا لے کے چلتی ہوں کہ اب میں 4 برسوں میں تمہارے جیسی لگتی ہوں. سکینہ کو بتانا ضعیفہ کون ہو تم, ضعیفہ کون ہو تم.